الرحمن جن کا موضوع ہے تہذیب مغرب اور اس کے اثرات، آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ طالب علم عتیق الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية، ليس منا من قاتل على عصبية، ليس منا من مات على عصبية. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ. تقلید سے نکارا نہ کر اپنی خودی کو، تقلید سے نکارا نہ کر اپنی خودی کو، کر اس کی حفاظت کے یہ گوہر ہے بیگانہ. انتہائی واجب الاحترام، قابل تقریب معزز و مکرم اساتذہ کرام اور علماء اعظام، آج کی عظیم الشان محفل میں چند معروضات سخن آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. اپنے دامن گفتگو کو جن جواہرات سخن سے آراستہ کر کے حاضر ہوا ہوں وہ مغربی تہذیب اور اس کے اثرات کے عنوان سے عنوان ہے. سامعین اسی قدر مغربی تہذیب کوئی ایسی نو عمر تہذیب نہیں کہ جس کی پیدائش پچھلی صدیوں میں ہوئی، بلکہ اس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے. اس کا نسبی تعلق یونانی اور رومی تہذیب سے وابستہ ہے. ان دونوں تہذیبوں نے اپنے ترکے میں جو سیاسی نظام، اجتماعی فلسفہ اور عقل و عمل کا سرمایہ چھوڑا تھا وہ سب کا سب اس مغربی تہذیب کے حصے میں آیا. ان کے تمام تر رجحانات اور تمام تر خصوصیات نسل در نسل اس مغربی تہذیب کی طرف منتقل ہوئی. اس بنا پر ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے یونانی اور رومی تہذیب سے واقفیت پیدا کریں. چنانچہ یونانی تہذیب وہ تہذیب ہے جس کا مادی امتیاز مادیت ہے. یونانیوں کا علم، فلسفہ، شاعری، حتیٰ کہ دین، یہ سب اپنی مادی روح کی غمازی کرتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی قدرت و تصور مختلف دیگوں کی شکلوں کے بغیر نہ کر سکے. تاریخ اخلاق یورپ کا مصنف لیگی لکھتا ہے کہ یونانیوں کی تاریخ تمام تر عقلی اور دماغی تھی، بخلاف مصری تاریخ کے وہ اکثر روحانی تھی. مغربی تہذیب، موجودہ مغربی تہذیب اور قدیم یونانی اور رومی تہذیب میں قریبی مماثلت پائی جاتی ہے. مذہبی زندگی، مذہبی سنجیدگی اور زندگی میں لوگ کی کثرت یونان میں جس طرح کے ملک میں تھا اسی طرح آج یونان میں پائی جاتی ہے. مشہور اہل سیاست بیکابینی دین اور سیاست میں تفریق کرتے ہوئے لکھتا ہے اگر مذہب کی ضرورت ہی ہے تو مال انسان کا ایک پرائیویٹ معاملہ ہے جس کو حکومت میں کوئی عمل دخل نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ حکومت ہر چیز پر مقدم اور ہر چیز پر پیش قیمت ہے. مذہبی اور دینی نیکوکاروں کا وجود حکومت کے لیے کوئی مفید نہیں، اس لیے کہ وہ دنیا کے احکام کے پابند ہوتے ہیں. اس لیے ضرورت کے وقت اخلاقی اصولوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اس طرح عقل و دماغ نے ایسا اپنی خطابت سے معصیت کو دل فریب اور خوشنما بنا کر پیش کیا. مغربی تہذیب نے ایسا خلاف فطرت نظام پیش کیا کہ جس کی فطرت متحمل نہیں ہو سکی. قومیت اور عصبیت کا جذبہ، قومی فخر کا زیادہ نیاز اس
اس قومی عصبیت کو حمیت جاہلیت قرار دیتا ہے اور ہر ایسے جنگ و جدال کو حرام قرار دیتا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرما دیا لیس منا من دعا الی عصبیت، کہیں یہ ارشاد فرمایا لیس منا من قاتل علی عصبیت، کہیں یہ ارشاد فرمایا لیس منا من مات علی عصبیت۔ عزیزان من، اسلامی تہذیب کے اساسی دین و اخلاق کی دائمی دشمنی پر ہے۔ یہ تہذیب انسانوں کو بے روح اور بے قیمت بنا کر رکھ دیتی ہے۔ اس تہذیب کے ہوتے ہوئے دنیا میں امن و اطمینان، پاک محبت اور خالص خدا پرستی ممکن نہیں۔ یہ تہذیب اپنے اندر بڑی چمک دمک رکھتی ہے، اس کا شعلہ حیات بہت روشن ہے، لیکن اس میں کوئی موسیٰ نہیں جو خدائی کلام و الہام سے مشرف ہوتا، اس میں کوئی ابراہیم نہیں جو بت شکن بنتا اور آگ کو گلزار بنا دیتا۔ اس تہذیب میں عقل پروان چڑھتی ہے، لیکن محبت اور انسانی جذبات اس حساب سے مرجھاتے اور دم توڑتے رہتے ہیں۔ اس تقلیص تہذیب کے بڑے انقلابی اور ترقی پسندی، رسم و راہیان کی پابندی اور محدود دائروں کی حد بندی سے نہیں نکل سکتے۔ ان کا انقلابی ان کا ذہن انقلاب میں تقلید پسند ہی رہتا ہے، ان کا انقلابی ذہن انقلاب میں تقلید پسند ہی رہتا ہے، ان کا انقلاب میں تقلید پسند ہی رہتا ہے۔ وہ صرف انسانوں کو نہیں بلکہ حیوانات کو بھی اپنے ان بجاتے ہیں۔ ان کا انقلابی ذہن انقلاب میں تقلید پسند ہی رہتا ہے۔ وہ قومیت اور عصبیت کو ایک حمیت و قرار دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرما دیا لیس منا من دعا الی عصبیت، کہیں یہ ارشاد فرمایا لیس منا من قاتل علی عصبیت، کہیں یہ ارشاد فرمایا لیس منا من مات علی عصبیت، کہیں یہ ارشاد فرمایا لیس منا من قاتل علی عصبیت۔ عزیزان من، اسلامی تہذیب کے اساس دین و اخلاق کی دائمی دشمنی پر ہے۔ اس تہذیب کا طرز سیاست لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اہل ملک کے اخلاق روز بروز بد ہوتے چلے جائیں، ان کے اندر خطرناک اخلاقی انحطاط رونما ہو اور خطرناک اخلاقی امراض پیدا ہو جائیں، اور پوری قوم میں نفع اندوزی اور موقع پرستی کی ذہنیت پیدا ہو جائے، اور ایک عام لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہو جائے، ہر شخص دوسرے شخص سے زیادہ لوٹنے کی کوشش کرے۔ آج یورپ کی سائنسی تحقیقات خود مغرب کے لیے چیلنج بن گئی ہیں۔ پھر میں کیوں نہ کہوں تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پیدا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے طالب علم عتیق الرحمان جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ قبل اس کے کہ میں اگلے خطیب کو دعوت دوں، اس سے پہلے میں اس محفل میں تشریف لانے والے انگلش کے منصف سر سمیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح اسٹیج پر موجود حضرت مولانا عبد الواحد خزاری صاحب کا، اسی طرح مفتی مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہ عالیہ کا شکر گزار ہوں، اسی طرح مولانا عبد الواحد قاسم صاحب کا دامت برکاتہ عالیہ کا شکر گزار ہوں، اسی طرح تشریف لانے والے اس محفل کے مہمان گرامی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر ان طلباء کی سرپرستی فرمائی۔ فجزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اس کے بعد میں اگلے خطیب ابو بکر کو دعوت دیتا ہوں جن کا موضوع ہے حفاظت حدیث میں محدثین کا کردار۔ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ طالب علم ابو بکر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمع أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔
بات کروں گا ادب کے حدود کے اندر، بات کروں گا ادب کے حدود کے اندر، بات کروں گا ادب کے حدود کے اندر۔ پرچم اصحاب محمد اٹھاتا وہی ہے، پرچم اصحاب محمد اٹھاتا وہی ہے، حلال خون ہے جس کے وجود کے اندر۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام محترم اساتذہ کرام اور اس پروقار مجلس میں شریک طلباء ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں، وہ ہے حفاظت حدیث میں محدثین کا کردار۔ عزیزان من، دین سماوی میں اسلام چونکہ آخری مکمل دین ہے، اس لیے جہاں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، وہاں اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے اقوال اور آپ کے اعمال کی حفاظت کا انتظام بھی خود فرمایا۔ صحابہ کرام کے دل میں آپ کی بے پناہ محبت پیدا کر دی، وہ آپ کے ہر قول و عمل کی حفاظت کرتے تھے، اس طرح کہ اس پر عمل کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ آپ کے اشارے عبور کو بھی محفوظ رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام میں سے حضرت ابو ہریرہ وہ محدث ہیں جنہوں نے علم حدیث کے لیے صفا کے چبوترے میں فاقے در فاقے قبول کیے، تب جا کے صحیفہ ابو ہریرہ وجود میں آیا۔ اسی طرح حضرت علی نے حفاظت حدیث کا کارنامہ انجام دیا تو صحیفہ علی وجود میں آیا۔ حضرت انس نے حفاظت حدیث کا کارنامہ انجام دیا تو صحیفہ انس وجود میں آیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے حفاظت حدیث کا کارنامہ انجام دیا تو صحیفہ صادقہ وجود میں آیا۔ عبداللہ بن مسعود نے حفاظت حدیث کا کارنامہ انجام دیا تو صحیفہ عبداللہ بن مسعود وجود میں آیا۔ اسی انداز میں مسعود کے مدرسے میں بیٹھ کر 40,000 احادیث و آثار سے انتخاب کر کے کتاب الآثار لکھی اور فقہی ابواب کے طرز پر مستند احادیث و آثار پر مشتمل کتاب ترتیب دی۔ یاد رہے کہ فقہی ابواب و سنن کے طرز پر اسلام میں پہلی تصنیف ہے۔ چنانچہ امام مالک نے مدینہ منورہ میں معدہ مالک لکھ دی، ابن جریر نے مکہ مکرمہ میں حدیث کا ذخیرہ لکھا، امام اوزاعی نے شام کی سرزمین پر حدیث کا ذخیرہ لکھ ڈالا، امام اوزاعی نے شام کی سرزمین پر احادیث کا ذخیرہ لکھ ڈالا۔ حماد بن سلمہ نے بصرہ میں تصنیف لکھ دی، حماد بن سلمہ نے بصرہ میں تصنیف لکھ دی اور سفیان ثوری نے کوفہ میں ایک تصنیف تیار کی تو پھر میں کیوں نہ کہوں امامت ہم نے کرنی ہے، قیادت ہم نے کرنی ہے، امامت ہم نے کرنی ہے، قیادت ہم نے کرنی ہے، ہمیں مارو ہمیں پیٹو ہمارے خون سے کھیلو، لہو دے کے خدا کے دین کی خدمت ہم نے کرنی ہے۔ ارباب فکر و دانش، آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک گمراہ کن فرقہ نمودار ہوتا ہے جس کی پیشن گوئی دیتے ہوئے میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلَىٰ أَرِيكَتِهِ يَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ، چھپر کھٹ پر تکیہ لگائے ہوئے یہ اعلان کرے گا، حسبنا کتاب اللہ، یعنی ہمارے لیے بس قرآن ہی کافی ہے، یعنی ہمارے لیے بس قرآن ہی کافی ہے۔ اور اس کا مشاہدہ علماء نے اس وقت لگایا جب وہ وفد کی شکل میں عبداللہ چکرالی منکر حدیث کے پاس گئے تھے تو وہ چھپر کھٹ پر بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا، حسبنا کتاب اللہ۔ اس پیٹ بھرے غافل کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ، کیونکہ قرآن عظیم کی متعدد آیات سے حجت حدیث اور اس کا واجب العمل ہونا ثابت اور مسلم ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا تھا کہ قرآن کریم احادیث کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور علامہ محمد یوسف بنوری فرماتے تھے کہ قرآن کریم احادیث کی توحید و توثیق کے لیے اترا ہے اور اس وقت تک قرآن پر ایمان نہیں لایا جا سکتا جب تک کہ احادیث پر ایمان نہ ہو۔ تبھی تو شاعر کیا خوب کہتا ہے، آپ کے اقوال سے پھول کھلتے ہیں، آپ کے اقوال سے پھول کھلتے ہیں، آپ کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں۔ وآخر دعوانا
بدلے گا زمانہ لاکھ مگر اسلام نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ۔ شکر گزار ہوں۔ اسی طرح استاد الادب حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی جمیل صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر اپنے روحانی فرزندوں کی سرپرستی فرمائی۔ فجزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اب اس کے بعد میں اگلے خطیب رشید احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ رشید احمد جن کا موضوع ہے حجاب کی شرعی حیثیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آنکھوں کی بندگی سے نگاہیں جھکا کے چل، آنکھوں کی بندگی سے نگاہیں جھکا کے چل، شانوں سے گر گیا ہے دوپٹہ اٹھا کے چل۔ قوموں کی زندگی تیری آغوش میں پلی، قوموں کی زندگی کا مقدر جگا کے چل۔ گر ہو سکے تو سیرت زہرا پہ کر عمل، گر ہو سکے تو سیرت زہرا پہ کر عمل، اس زندگی کو یوں نہ تماشا بنا کے چل۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز علماء اکرام اور میرے ہم مشن ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سخن پر لب کشائی کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے حجاب شرعی کی حیثیت۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے اپنی خلافت کا تاج ہزاروں مخلوقات میں سے حضرت انسان کے سر پر سجایا، مردوں میں خیرت کا مادہ رکھا تو عورت کی فطرت میں حیا ودیت فرمائی، مردانگی غیرت کے تقاضے کے تحت کسب معاش کی ذمہ داری مردوں پر رکھی تو عورتوں کی فطری حیا کے تحت انہیں گھر کی چار دیواری میں تحفظ دیا اور بوقت ضرورت انہیں گھروں سے نکلنے کے متعلق مکمل احکام و آداب سے نوازا۔ چنانچہ عورتوں کے پردے کا حکم رب لم یزل نے قرآن مجید میں 7 مقامات پر ذکر فرمایا اور 200 سے زیادہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قولاً و عملاً پردے کے احکام بتائے گئے، اور ان احکامات کی روح سے حجاب شرعی 3 درجوں پر نظر آتا ہے۔ پہلا درجہ وہ حجاب بالبیوت کا ہے، قرآن و سنت کی روح سے اصل مطلوب یہی درجہ ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33 وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ اور آیت نمبر 53 یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اس کی واضح دلیل ہے۔ اور یہی آیت پردہ نسواں کے متعلق پہلی آیت ہے جو سن 5 ہجری کو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے وقت نازل ہوئی۔ دوسرا درجہ کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو۔ تیسرا درجہ وہ حجاب شرعی کا ہے، سر سے پاؤں تک سارا بدن مستور ہو مگر چہرہ اور ہتھیلیاں کھلی ہو۔ اس طرح ائمہ 4 میں سے امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی علیہ نے چہرہ اور ہتھیلیاں کھولنے کی مطلقاً اجازت نہیں دی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے چہرے کا کھولنا فتنہ نہ ہونے کے ساتھ مشروط فرمایا، اور عادتاً یہ شرط چونکہ مفقود ہے اس لیے متاخرین حنفیہ نے اس مسئلے میں ائمہ ثلاثہ کے ساتھ اتفاق کیا
کیا. اب بالاتفاق ائمہ اربعہ یہ تیسرا درجہ ممنوع ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ عورت کے لیے کیا چیز بہتر ہے. صحابہ اکرام خاموش رہے, کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. حضور نے بھی کوئی وضاحت نہیں فرمائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گھر چلا گیا تو فاطمہ الزہرا سے یہی دریافت کیا. انہوں نے فرمایا لا يرین الرجال ولا يرونهن. میں نے یہ جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو نقل کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا صدقت انها بضعة منی. اور میں بھی مسلمان خواتین یورپ کے طریقے پر ماڈرن بننے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن ماڈرن بننے کی کوشش کر رہی ہے. کمیونسٹوں نے سب سے زیادہ بے پردگی پر زور دیا. بخارا کے بازاروں میں برقع جلا دو کنارے لگائے گئے. برقعے کو ڈکن والا کفن کہا گیا. جگہ جگہ جلسے منعقد کیے گئے. 18 مارچ 1921 عیسوی کو بخارا کے ریگستان چوک پر ایک کانفرنس بلائی گئی. جلسے کا آغاز بخارا کا مشہور انقلابی شاعر ابو القاسم لاہوتی نے حجاب شرعی ترک کرنے کی تلقین سے کی کہ عیب باشد کر تو در پردہ خلق آزاد ہے, باشد کے تو در خواب جہان بیدار. ترک چادر کنا مکتب پرو در سے بخا شاخ چہر ندارت ثمر جزا دیا. ان اشعار کی ادا کرتے ہی تاتاری عورتوں کو اسٹیج پر بلا کر ان کے سروں سے بردے اتار کر جلا دیے گئے. ان کے عزتوں کا جنازہ نکالا گیا. میرے بھائیوں, کیا اسلام کے علاوہ کوئی اور ایسا مذہب ہے جہاں اچھی بیوی کو